أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام: اکتسبوا العلم یکسبکم الحیات. مولانا متقیان کا ارشاد گرامی ہے: اکتسبوا العلم، علم کو کسب کرو، علم کو حاصل کرو، کسب علم تم کرو. کسب علم کے نتیجے میں ہمیں کیا میسر ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، علم ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب مولا فرماتے ہیں: یکسبکم الحیات. تم علم حاصل کرو، علم تمہیں زندگی کسب کر کے دے گا. کسب حیات علم دے گا، یعنی کہ حیات کی کل دار و مدار، حیات کی پوری کیفیت اگر کہیں موجود ہے تو اس کا نام علم. علم اگر ہے تو حیات میں ہے، علم نہیں ہے تو حیات نہیں. جاہل کی حیات اور زندگی کو مولائے متقیان کی نظروں میں حیات کہہ ہی نہیں سکتے. سازا ارشاد فرمایا آپ نے، جہاں ارشاد جملہ صراحتاً یہ موجود ہے، جملہ اہم کا جملہ: اکتسبوا العلم یکسبکم الحیات. تم علم کسب کرو، علم تلاش کرو، علم حاصل کرو. کسب علم تمہارا کام ہے، کسب حیات علم کا کام. اللہ ہم سب کو علم سے وابستگی کی توفیق برآمد فرمائے انشاءاللہ. ہماری گفتگو مفہوم شرط سے متعلق چل رہی ہے خدمت اقدس کے اندر. گفتگو یہاں تک پہنچتی کہ ان دلالت الجملۃ الشرطیہ علی المفہوم ای انتفاء الجزاء لدى انتفاء الشرط لا تتم الا ثبتت الامور الثلاثہ التالیہ. بے شک جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم کے اوپر، یعنی کہ جملہ شرطیہ کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی جب بھی منطوق جملہ شرطیہ کی شکل میں ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے. کیا مطلب اس بات کا ہے؟ انتفاء الجزاء لدى انتفاء الشرط، یعنی جب شرط منتفی ہوگی تو جزا بھی منتفی رہے گی. یہ مطلب لا تتم، کہ تمام نہیں ہوتا، نہیں پایا جاتا، جملہ دلالت نہیں پائی جاتی الا ثبتت الامور الثلاثہ، جب تک کہ تین امور ثابت نہ ہو جائے. تین امور کا ثبوت ضروری ہے، تین امور کا ہونا ضروری ہے. التالیہ، جو آنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب تین امور کا ہونا بہت ضروری ہے، دیکھیے خاص طور پہ. پہلی منزل الالف، الاول پہلا، وجود الملازم بین الجزاء والشرط فی القضیہ. جزا اور شرط کے درمیان جو قضیے میں جملے میں جزا اور شرط آیا ہے، ان کے درمیان ایک ملازمے کا ہونا ضروری ہے. تلازم پایا جائے، ملازمہ پایا جائے. تلازم جو اس کا ذات کا لازمہ ہو، کہ جب بھی اس کا ذکر ہو فوراً خود بخود سمجھ میں جائے. فرض کیجئے آپ تین افراد اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں کہ آپ کا لازمہ ہے، کہ ہم نے فرض کیا مولوی عباس جعفری، ہم نے نام لیا، فوراً دماغ میں فرض کیے فیض صاحب آ گئے. کیسے سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی درس میں جب بھی دیکھتے ساتھ ہی میں دیکھتے ہیں، آپ ساتھ میں آتے ہیں، ساتھ میں جاتے ہیں. آپ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب رہے کہ آپ کو دیکھا تو آپ سمجھ میں آئے، آپ کو دیکھا تو آپ سمجھ میں آئے. تو ملا بتا دیں اس کا اور قریب مثال جو بہت اچھی مثال ہے وہ سورج اور سورج کی شعاعیں. آپ دیکھیے کہ آپ رات کو سو رہے تھے، نماز پڑھنے بعد صبح سوئے، اب اتفاق جب اٹھے تو آپ کے دروازے سے ہوتے ہوئے، روشن دان سے ہوتے ہوئے سورج کی شعاعیں آپ کے کمرے میں آ گئیں. آپ نے کہا سورج نکل گیا. سورج کہاں نکلا؟ آپ نے شعاؤں کو دیکھا، شعاؤں کو دیکھتے فوراً سورج، جب سے سورج تو شعاعیں موجود ہیں، مگر یہ شعاع سورج نہیں ہے، یہ لازمہ ہے. تو ایسے ہی شرط اور جزا کے درمیان لازمہ پایا جانا چاہیے، کہ جب بھی شرط ہو فوراً جزا نظر آئے. اگر شرط اور جزا کے درمیان میں لازمہ پایا جاتا ہے، تلازم ہے، تو جناب علی جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوگا. سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اہم ترین چیزیں ہیں.
وجود الملازمہ بین الجزاء والشرط فی القضیہ، قضیے کے اندر جو ہے وہ جزا اور شرط کے درمیان ملازمے کا وجود پایا جائے، تلازم پایا جائے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ بِأَن لَا يَكُونَ مِن قبیل التقارن الاتفاقی، یعنی کہ اس قبیل سے نہ ہو کہ تقارن اتفاقی ہو جائے، یہ قضیہ اتفاقیہ، ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ ساتھ میں آ گئے اور کبھی اکیلے آپ آئے، کبھی اکیلے آپ آئے، قضیہ تقارن اتفاقی نہ ہو، لیکن جزا کا شرط کے ساتھ میں ملنا یہ اتفاق کے اوپر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتفاق کے اوپر مبنی ہے تو یاد رکھیں کہ تلازم نہیں ہوگا۔ تلازم کا مطلب یہ کہ جب بھی شرط ہو تب جزا ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ 100 سال میں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، فرض کیجئے کہ شرط ہو اور جزا نہ ہو، تب 99 سال 364 دن تک ساتھ میں ہونا اتفاق کہا جائے گا، تلازم نہیں کہا جائے گا۔ تلازم کا مطلب کہ جب یہ ہو تب یہ بات موجود ہونی چاہیے۔ وجود الملازمہ کا مطلب کیا؟ بِأَن لَا يَكُونَ مِن قبیل التقارن الاتفاقی، یعنی اس قبیل سے نہ ہو کہ تقارن اتفاقی کے لفظ کے اوپر صادق آ جائے، یعنی تقارن ملنا، یعنی اتفاقی ملنا صادر نہ ہوتا ہو اس کے اوپر، بصورت جزئیہ، صورت جزئیہ میں، جزئیہ نہیں ایک حصے میں ایسا ہوا ہے، فرق میں نے کہا کہ 100 سال میں سے ایک مرتبہ ہو گیا تو وہ تقارن اتفاقی ہو جائے گا سارا دوسرا والا۔ جیسے کا خروج زید من المجلس، جیسے مجلس سے زید کا خارج ہونا، ایک جگہ بیٹھے تھے وہاں سے حضرت زید اٹھے اور نکل گئے، مگر کیسے؟ ما دخول امر، نکلے زید صاحب، امر صاحب داخل ہو رہے تھے، فی المجلس، زید مجلس سے خارج ہو رہے تھے اس وقت جس وقت امر داخل ہو رہے تھے۔ ہم نے کہا فوراً کہ جب زید مجلس سے نکلتا ہے حضرت امر داخل ہوتے ہیں، یا پلٹ دیجئے، جب امر داخل ہوتے ہیں زید مجلس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ اگر فرض کیجئے پورے سال ایسا ہو جائے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ امر جبھی داخل ہو جب زید نکل رہے ہو، جب زید نکل رہے ہو تبھی امر داخل ہو رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید کا خروج ان کے دخول کی بنیاد پر ہے یا ان کا دخول ان کے خروج کی بنیاد پر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اتفاقی تقارن ہے کہ اتفاق ہوتا چلا ہے، ایک مرتبہ 10 مرتبہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ فإن التقارن من باب الاتفاق، یہ جو تقارن ہوا ہے ان کے خروج کا، ان کے دخول کا، آپس میں جو ملاپ ہوا ہے، یہ من باب الاتفاق ہے، اتفاقیہ ہوا ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَحْصُلُ الْإِنفِقَاقُ بَيْنَهُمَا كَثِيرًا، اور یہی وجہ ہے کہ جب دیکھیں گے تو انفقاق بھی آپ کو ملے گا، الگ الگ بھی ہوگا، کہ زید داخل ہو رہے ہوں گے، زید خارج ہو رہے ہوں گے، امر داخل بھی نہیں ہوں گے، یا امر داخل ہو رہے ہوں گے، زید خارج بھی نہیں ہوں گے، ایسا اکثر نظر آئے گا آپ کو۔ جہاں جہاں بھی تقارن اتفاقی ہوتا ہے وہاں انفقاق ضرور نظر آئے گا آپ کو، لیکن سورج کا شعاؤں کے ساتھ انفقاق نہیں ہے۔ جب سورج ہوگا تب شعائیں ہوں گی، جہاں شعائیں وہاں سورج ضرور ہوگا، چونکہ تلازم ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو پہلی منزل قضیہ شرطیہ کے مفہوم پر ثبوت کے لیے پہلی منزل کہ شرط اور جزا کے درمیان تلازم پایا جائے، ایک ملازمہ پایا جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ کی آنکھیں مجھے کچھ بتا رہی ہیں۔ الثانی، دوسری منزل، ان یکون التلازم من باب الترتب، اب یہ ایک اہم مرحلہ ہے، بہت توجہ سے کیجیے اس بات کے اوپر۔ تلازم جو ہے من باب الترتب ہو، تلازم کا مطلب یہ نہیں کہ تلازم ہو بس، نہیں، یہ ملازمہ جو شرط اور جزا میں پایا جاتا ہے من باب الترتب، ترتیب کے اعتبار سے ہو، پہلے شرط ہو پھر جزا ہو، ترتیب میں ہو یہ کہ پہلے سورج طلوع ہوگا تب شعائیں آئیں گی، شعائیں آ جائیں اور پھر سورج طلوع ہو، تلازم تو پایا گیا نہیں، جزا شرط کے تابع ہوتی ہے۔
شرط جزا کے تابع نہیں ہوتی. ایسے ہی جزا ہو تو پھر ہمیں شرط دکھائی دے گی. نہیں 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 نہیں, یہ من باب ترتب ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ اے ترتب التالی علی المقدم, کہ تالی جو ہے وہ مقدم پہ مرتب ہو رہا ہو. یہ تالی اور مقدم کے چونکہ جملہ شرطیہ ہے. جملہ حملیہ کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے, ایک محمول ہوتا ہے, لیکن جملہ شرطیہ کے اندر پہلے والے حصے کو مقدم کہتے ہیں جو وہ پہلے ہوتا ہے, دوسرے والے حصے کو جو جزائیہ جملہ ہوتا ہے اسے تالی کہتے ہیں چونکہ وہ بعد میں آنے, تالی کہتے ہیں بعد میں آنے والا, مقدم پہلے ہے. یعنی ترتب التالی, تالی مرتب ہو رہا ہو کس پر؟ المقدم, پہلے مقدم ہوگا. ان جاءک زید فاکرمہ, اگر زید آپ کے پاس آئے تو آپ زید کا احترام کریں. یعنی پہلے زید کا آنا ضروری ہے. پہلے شرط مقدم یہ ہے کہ پہلے زید آئے گا تب آپ احترام کریں گے. آپ احترام زید پہلے کریں بعد میں زید آ جائے تو معاف کیجیے گا, یہ تلازم اگر ہے بھی تو من باب ترتب نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ کیا مطلب؟ کہ بأن یکون الشرط علت للجزا, کہ شرط جو ہے وہ جزا کی علت کے طور پہ سامنے آئے. فخرج, بس نکل گیا, ما ہر وہ چیز, اذا لم یکن هناک هذا النوع من الترتب, اگر ترتب اس شکل میں وہاں موجود نہ ہو. کما اذا قال, سے کہنے والے نے کہا ان طال اللیل قصر النہار, ان طال اللیل قصر النہار, اگر رات طویل ہوتی ہے قصر النہار تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ جملہ پلٹ دیا. او اذا قصر النہار طال اللیل, جب جب دن چھوٹا ہوتا ہے رات طویل ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. فلیس بینہما ترتب, ان دونوں میں کوئی ترتب نہیں پایا جاتا. کیوں؟ لکونہما, لیکن دونوں, دن کا چھوٹا ہونا, رات کا طولانی ہونا, یہ دونوں چیزیں معلولین, یہ دونوں معلول ہیں. اس کی علت ثالثہ, کسی تیسری علت, تیسری چیز کی علت کوئی کچھ اور ہے, یہ دونوں معلول ہیں, دونوں علت نہیں ہے. کیسے کہ جب سورج چاند اپنی جگہ کے اوپر, یہاں جملہ کیا ہے؟ اذا طال اللیل قصر النہار, جب جب رات طولانی ہوگی تو اس کا مطلب دن کے چھوٹے ہونے کی علت کیا ہوئی؟ رات کا طولانی ہونا. ایسا نہیں, یہ دونوں معلول ہیں موسم کی بنیاد پر, کہ موسم سردی کا ہوگا فرض کیجئے, اگر ہم تسلیم کریں اس بات کو کہیں تو دو چیزیں سامنے آئیں. جملہ شرطیہ کا مفہوم ثابت کب ہوتا ہے؟ تین چیزیں ثابت ہوں. پہلی چیز, شرط اور جزا کے درمیان ملازمہ پایا جائے. دوسری شرط, یہ تلازم من باب ترتب ہو. تیسرے انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.